السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہے۔ وہ پوری طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا ان مشکل سے ازالہ ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کا اس مشکل سے ازالہ ہوگا، ان کی جان بخشی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی اسکینڈل ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، وہ پورے ثبوتوں کے ساتھ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف کا پورا کچا چٹھا گواہوں دلیلوں سمیت پوری عوام کے سامنے اور نیب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب شہباز شریف کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب قسمت کی دیوی بھی شہباز شریف کا وہ ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف بڑے آرام کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ برطانیہ میں رہ رہے تھے، یہاں سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کے کچھ چند دوستوں نے، کچھ چند میڈیا اینکر نے ان کو ٹیلی فون کر کے بلوایا پاکستان میں کہ جی کرونا کی بیماری پھیل چکی ہے، پاکستان میں وبا پھیل چکی ہے اور حکومت بڑی پریشان ہے، اور آپ آئیں اور اس میں اپنی سیاست کریں اور آپ کے چانس بن سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے۔ اور انہوں نے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ انہوں نے صوبہ سندھ کی ایک مثال بھی دی، جیسے کہ مراد علی شاہ صاحب ہیں، وہ بڑے مضبوط بن کے ابھرے ہیں اس کرونا کی وبا میں اور بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف نے سمجھا کہ شاید واقعی میرے لیے ایک بڑا اچھا سنہری چانس ہے، میں جاؤں گا اور جا کے اپنے جو ایک میرا سیاسی ایجنڈا ہے اس پہ کام کروں گا، سامنے کرونا کی وبا رکھوں گا، لیکن پس پردہ جو ہوگا وہ میرا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوگا۔ تو وہ لہٰذا وہ پاکستان میں آ گئے، اور پاکستان میں آتے ہوئے جناب انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹین کر لیا اور ایک کمرے میں رہنے لگے، بالکل اپنے گھر میں رہنے لگے، کہیں آنا جانا بھی ان کو نہ ہوا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اوپر جو ٹی اسکینڈل تھا وہ حاوی ہونے لگ گیا، اور اس طرح کرتے کرتے آج وہ بالکل بہت مشکل حالات میں ہیں شہباز شریف صاحب۔ 5 مئی کو گئے تھے، نیب نے ان کو بلوایا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی جو کرپشن کے بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، بلکہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اور بلکہ ان کا جو جواب دینے کا طریقہ تھا وہ بڑا عجیب سا طریقہ تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیب نے ٹی اسکینڈل کے بارے میں ان سے پوچھے، کوئی سوالات کیے، وہ اپنی کارستانیوں کا جواب دینے کی بجائے کہنے لگے کہ جی دوبارہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، کہنے لگے کہ جی دیکھیں جی پاکستان کے اندر حکومت صحیح چل نہیں رہی اور نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستو کہ آپ ان کی میچورگی، اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا میچور پولیٹکس ہے، اور شہباز شریف اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے میچور پولیٹکس ہیں، اب ان کی میچورگی آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک ایک وبا کی لپیٹ میں ہے جو کرونا ہے، بلکہ پوری دنیا اس وقت کرونا کی لپیٹ میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ جو ہے نئے الیکشن ہونے چاہیے یا پھر ان ہاؤس تبدیلی آ جانی چاہیے، یعنی کہ ملک ان چیزوں کا متحمل ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک بچے گانہ حرکتیں نہیں جا رہی۔ اصل میں شہباز شریف کے ساتھ ایک گیم ہو گئی ہے، وہ یہ کہ جن دوستوں نے اس کو بلوایا تھا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو بالکل ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، بالکل آپ صاف ستھرے طریقے سے اپنی سیاست کر پائیں گے، لیکن اس کے بالکل الٹ ہو گیا۔ جیسے وہ آئے ہیں تو نیب آگے تیار بیٹھا ہوا تھا، نیب نے جناب ان کو کس لیے، اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں جو معاون خصوصی جناب وزیر اعظم کے برائے احتساب ہیں، انہوں نے ساری کی ساری ٹی کی جتنی ٹرانزیکشن تھی، جو گواہان تھے، جن کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا رہا، جس طریقے سے وہ پہنچاتے رہے، ان سب کو اکٹھا کیا، اور اس نے ان گواہوں کو، ان دلیلوں کو، ان ثبوتوں کو پوری عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اب ان کے پاس بچنے کے چانس تو تھے نہیں، تو آخر کار
وہی میں کہوں گا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ کس طرح کے چودھری نثار ان کو یاد آ گئے، اور چودھری نثار کے پاس جناب شہباز شریف ابھی اپنے جو تعلقات ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگے چودھری نثار۔ اب چودھری نثار بذات خود آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں 4 سیٹوں میں چودھری نثار صاحب کھڑے ہوئے تھے، 2 صوبائی اور 2 قومی، جن میں سے یہ 3 سیٹیں تو ہار گئے تھے اور بہت بری طرح ہارے تھے، اور ایک بڑی مشکل سے اگر انہوں نے جیتی تھی لیکن اس کے اوپر انہوں نے حلف نہیں لیا، اور وہ ابھی تک اپنے کارکنوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں، کبھی باہر دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف کو پھر بھی لگتا ہے کہ چودھری نثار کے پہلے جیسے تعلقات شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں اور وہ ہمارے کام آ سکیں، لیکن یہ وہی چودھری نثار ہے میرے دوستو جس کو اس مسلم لیگ نون نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ٹوائلٹ میں پھینک دیا تھا۔ اب پھر اسی کے در پہ آ گئی ہے مسلم لیگ نون، پوری کی پوری چودھری نثار کے سہارے پہ آ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چلا ہوا کارتوس ہے چودھری نثار، اس سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باجوہ ڈاکٹرین اور عمران خان بالکل ٹوٹلی ایک پیج پہ ہیں، چودھری نثار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ دونوں لوگ پاکستان کے لیے فائدہ سوچ رہے ہیں، اور جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے لیے یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اگر چودھری نثار کے در پہ شہباز شریف آ کے کچھ بھی ایسی حرکت کریں گے تو ابھی چودھری نثار بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں پکے وثوق اور پکے ذرائع کی وساطت سے بات کر رہا ہوں، بالکل بھی یہ شہباز شریف کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ شہباز شریف کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ جو نیب کے سوالات ہیں ان کا صحیح جواب دے، اور اپنی جان بچانے کے لیے جو اس کے پاس ٹرانزیکشن ہیں وہ نیب کو اویلیبل کرے اور اپنی صحیح ثبوتوں کے ساتھ کیس کا سامنا کرے، تبھی اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں بالکل بھی نہیں۔ اگر میرے دوستو آپ کو کوئی اچھی بات لگی ہو تو آپ کو کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ کے کمنٹ کرنے سے ہم لوگ تھوڑے سے خوش ہو جاتے ہیں، ہم جذباتی طور پہ آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں بھی تیار کرتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کسی نے پہلی دفعہ میرے چینل کو دیکھا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔